اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء کا اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اسماء کا نام، اسم کی جمع ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں انہیں مان لینا، اللہ کی جو صفات ہیں انہیں مان لینا، ماننے سے انکار نہ کرنا۔ اللہ کے جتنے نام آئے ہیں قرآن و حدیث میں، ہر نام کو آپ مانیں، صرف لفظ کو نہ مانیں، معنی کو بھی مانیں، صرف لفظ کو نہیں بلکہ معنی کو بھی مانیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ ممیت ہے تو مانیں کہ موت کا مالک اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں اس کا نام ہے محیی تو مانیں کہ زندگی دینے والا وہ اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں۔ تو یہ توحید اسماء و صفات، اللہ کی صفتیں بھی ماننی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ماننے ہیں کہ نہیں ماننے؟ کئی ترجمے آپ کو قرآن پاک کے ملیں گے، تفسیر کی کتابیں ملیں گی، وہاں پہ لکھا ہوگا اللہ کے ہاتھوں سے مراد ہے اللہ کی قدرت۔ غلط تعویل ہے، یہ قرآن پاک کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ کہہ دیتے کہ میں قادر ہوں، اور اللہ نے کہا ہے کئی جگہوں پہ، لیکن یہاں پہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا ہے تو ہم مانیں گے اللہ کے ہاتھ ہیں۔ اب اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ان کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں پتا، نہ اللہ نے بتایا اور نہ ہم نے دیکھا، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیا اللہ کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہیں؟ نہیں، انسانوں کے ہاتھ کمزور ہیں، ان میں عیب ہوتا ہے، انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کے شان شان ہیں، جیسے اللہ کے ہونے چاہیے، لیکن اللہ کے ہاتھ ہیں، ان کا ذکر آیا ہے، وہ ہم مان لیں گے۔ یہ ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے، اللہ اپنی صفتیں بتا رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا 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 یہ نہیں ماننا اللہ اوپر ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ تو بتا رہے ہیں۔ نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ کیوں؟ تم نے کہاں سے معلوم کر لیا؟ تم کون ہوتے ہو تبدیلیاں کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو تحریفیں کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو تعویلیں کرنے والے؟ میرا رب قرآن پاک میں 7 بار کہے کہ میں عرش سے اوپر ہوں، اور تم کہو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے بہتر تم عربی جانتے ہو، اللہ سے بہتر تم اللہ کے بارے میں جانتے ہو، کہاں سے تم یہ تعویلیں لے آئے ہو؟ تو توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کے جو نام آئے ہیں انہیں مانیں، اللہ کی جو صفتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ مانیں۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں تو جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ کس آسمان پہ؟ آسمان دنیا کون سا ہے؟ سب سے یہ نچلا آسمان جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب رات کے 3 تہائیوں میں سے آخری تہائی ہوتی ہے، یعنی کہ فجر سے پہلے کا وقت جسے آپ کہتے ہیں تہجد کا وقت، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے اور اس کے گناہ میں معاف کر دوں۔ اب اس حدیث میں اللہ کی 2 صفتیں بتا دی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری حصے میں، اور اترتے ہیں کیسے یہ ہمیں نہیں پتا، کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اترتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ آواز دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ آواز دیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اللہ کی صفت ہے، ہم مانتے ہیں اللہ آواز دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو ملیں گے ایسے لوگ عقلی گھوڑے دوڑانے والے، قرآن کے مقابلے میں اپنی عقل کو اور اپنے بزرگوں کی عقل کو آگے رکھنے والے ایسے ملیں گے آپ کو، جو ان صفتوں کے منکر ہوتے ہیں، نہیں مانتے۔ قرآن پاک جو بھی کہتا رہے ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی، وہ پکے ہیں اپنی جگہ پہ۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں پہلے بھی عرض کیا کہ کہا گیا کہ اللہ عرش سے اوپر ہیں، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش سے اوپر ہیں۔ اب ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا۔ کن کے پاس آیا؟
امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، تو امام مالک سے کہا کہ یہ جو قرآن پاک میں کہا گیا کہ اللہ عرش سے اوپر ہیں، استوا کا لفظ بولا گیا ہے، یہ استوا کی کیفیت کیا ہے؟ اوپر ہونے کی کیفیت کیا؟ اللہ عرش سے اوپر کیسے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الاستواء معلوم، استوا عربی زبان کا لفظ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ استوا کس کو کہتے ہیں۔ استوا کس کو کہتے ہیں؟ اوپر ہونے کو، بلند ہونے کو۔ تو استوا ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت مجہول، نامعلوم ہے، ہمیں نہیں پتا اللہ اوپر کیسے ہیں۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور یہ سوال کرنا اللہ اوپر کیسے ہے، یہ سوال بدعت ہے۔ یہ ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ والسؤال عنہ بدعہ، اور آگے کہتے ہیں والایمان بہ واجب، لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب اور ضروری ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ یہ کس توحید کی بات کر رہا ہوں میں؟ توحید بات کریں میں کون سی توحید سب نہیں بول رہے۔ یہ توحید کے اقسام آپ نے یاد کرنی ہے میرے بھائی۔ توحید اسماء و صفات، کہ اللہ کے نام بھی مانے، اللہ کی صفتیں بھی مانے۔ عملا بقولہ سبحانہ، شیخ کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں، توحید اسماء و صفات کو ہم مانیں گے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ کا لفظ بھی الوہیت سے نکلا، اللہ وہ خاص ذات جس کی عبادت کی جائے۔ تو وہ خاص ذات جس کی عبادت کی جائے وہ کتنی ہے؟ ایک۔ کتنی ہے؟ ایک۔ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہ معبود ہے، نہ معبود کا حصہ ہے۔ مریم علیہ السلام نہ معبود ہے، نہ معبود کا حصہ ہے۔ یہ نعرہ غلط ہے کہ معبود تین ہیں، یہ غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین میں سے ایک ہیں، یہ نعرہ غلط ہے کہ جناب مریم تین میں سے ایک ہے۔ اور مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ نعرہ جو لگایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ذاتی نور میں سے نور ہے، ان کا یہ نعرہ بھی غلط ہے، اس عہد کے خلاف ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کسی نبی کے محتاج ہے؟ نہیں، نبی سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی نبی کے محتاج نہیں ہے۔ کیا اللہ کسی شہید اور ولی کے محتاج ہے؟ نہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ حدیث قدسی ذہن میں رکھا کریں، حدیث قدسی ذہن میں رکھا کریں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بھائی دھیان سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو لوگوں، اگر تم سارے کے سارے مل کے اس بات پہ متفق ہو جاؤ کہ ہم نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، تم سارے کے سارے میری عبادت شروع کر دو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، میری نافرمانیاں نہ کرو، اس سے میری بادشاہت میں ذرا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اسے کہتے ہیں بے نیاز، اسے کہتے ہیں بے نیاز۔ اور فرمایا ساتھ ہی یہ بھی سن لو، اگر تم سارے کے سارے اس بات پہ اتفاق کر لو کہ ہماری ہڑتال ہے، ہم اللہ کے لیے کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کی عبادت بالکل نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے میری بادشاہی میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اسے کہتے ہیں بے نیاز۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بے نیاز۔ آپ کے بادشاہ، آپ کے وزیر اعظم لوگوں کے ووٹ کے محتاج، لوگوں کے ٹیکس کے محتاج، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز، سب کو رزق دینے والا، سب کو پیدا کرنے والا، سب انسانوں کو ہاتھ دینے والا، پاؤں دینے والا، قوت سماعت دینے والا، قوت بصارت دینے والا، اور کسی کا ذرا بر بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پہلے اس بارے میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ اللہ کے ولی ہیں لیکن اللہ کا ایک بھی ایسا ولی نہیں ہے جو اللہ کی کمزوری ہو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے جس بابے کی بیعت کر رکھی ہے، جس بابے کا عرس مناتے ہیں، اس بابے نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک اللہ تمہیں نہیں بخشے گا ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ڈر جائیں گے کہ بابا جا نہیں رہا کیا بنے گا۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
ایسی باتیں کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں سمجھ سکے، اللہ کے مقام کو نہیں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا بیٹا ہو، کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کی اولاد ہو، نہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مکہ والوں کا عقیدہ غلط، نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ غلط، نہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں کا عقیدہ غلط۔ ولم یولد، اور نہ خود اللہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نظیر ہے، اللہ کا برابر کا کوئی بھی نہیں۔ وقولہ عز وجل، ہمارا عقیدہ توحید اسماء و صفات پہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی بھی چیز نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ وقد جعلها بعض اہل العلم نوعین، وادخل توحید الاسماء والصفات في توحید الربوبیہ ولا مشاہۃ في ذلك لان المقصود واضح في كلا التقسیمین۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایسی بات کرنے والوں نے توحید اسماء و صفات کو توحید ربوبیت میں داخل کر دیا، کہا توحید ربوبیت میں توحید اسماء و صفات بھی داخل ہے، تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ دو کہیں یا تین کہیں، تینوں کو مان لیں، چاہے آپ یہ کہیں کہ ایک جو ہے وہ دوسری کا حصہ ہے، لیکن تینوں اقسام کو مان لیں تو انشاءاللہ پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ میرے بھائی کہ ربوبیت میں بھی اللہ ایک ہے، رزق دینے میں، پیدا کرنے میں، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ ایک ہے، اللہ کسی بابے کا محتاج نہیں ہے۔ اور توحید الوہیت میں، عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ ایک ہے، انسان جو بھی عبادت کرے ہر عبادت کے لائق کون ہے؟ ایک اللہ۔ اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ کے سارے نام مانے جائیں، اللہ کی ساری صفات مانی جائیں، لفظ بھی مانے جائیں، معنی بھی مانا جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے، کوئی تحریف نہ کی جائے، کوئی تشبیہ نہ دی جائے، اور کوئی کیفیت بیان نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نام اور صفات جس طرح اللہ نے ذکر کیے ہیں ویسے ہی مان لیے جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توحید سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔